بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض میں سود کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ منہاج الصالحین کی دوسری جلد مسئلہ نمبر 1015 میں لکھتے ہیں کہ قرض میں زیادتی کی شرط لگانا، سود کی شرط لگانا حرام ہے۔ یہ ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ بہرحال اگر انسان زیادتی کی شرط نہ لگائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرضہ لینے والا جب مالک کو قرضہ واپس کرے گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ قرضہ واپس کرے تو تھوڑا سا زیادہ دے کر واپس کرے۔ یہ قرض واپس کرنے والے کے لیے مستحب ہے، کیونکہ تھوڑا زیادہ کر کے واپس کرنا یہ حسن قضا میں جاتا ہے، یعنی اس نے قرض والے معاملے کو بہترین طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ اور روایت میں بھی آیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر اور اچھا وہ ہے کہ جو ادائیگی کے وقت بہترین ادائیگی کرتا ہو، بلکہ یہ کام دینے کے اعتبار سے بھی جائز ہے اور لینے کے اعتبار سے بھی جائز ہے۔ اگر قرض دینا اس وجہ سے ہو کہ قرض دینے والا یہ قرض واپس کرنے والے کو حسن قضا کے عنوان سے اسے دیکھے، یعنی مالک کے قرض یہ دیکھے فلاں شخص قرضہ ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے، بلکہ اچھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرتا ہے، تو پس جب بعد میں بھی اسے قرض کی ضرورت ہوگی تو اس سے قرضہ لے سکے گا۔ یا ایک شخص قرضہ دے رہا ہے، اس کے قرضہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرض لینے والے سے فائدہ اٹھائے گا، گویا یہ اب اس کی نیت فائدہ حاصل کرنے کی آ گئی ہے، اگرچہ اس نے زبان سے زیادہ دینے کی شرط نہیں لگائی۔ نیت میں اس کے کیوں آیا؟ وہ یہ کہ قرض دینے والے کو معلوم ہے کہ یہ شخص جب قرض واپس کرتا ہے تو بہترین طریقے سے ادائیگی کرتا ہے، یعنی تھوڑا زیادہ دے کر قرض واپس کرتا ہے، اور وہ بدلے میں مکافات کرتا ہے، بدلے میں اس بندے کے ساتھ کہ جو اس کے اوپر احسان کرے، اور بدلے میں جزا اس سے بہتر دیتا ہے، اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر یہ والی صورتحال اس کی نہ ہوتی کہ بدلے میں وہ اس کو زیادہ پہ واپس نہ کرتا تو وہ اس کو قرضہ ہی نہ دیتا، یہ بھی جائز ہے۔ یہاں پر وہ مسئلہ بینک والا بھی آ جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ بینک ہے، کہ ہم پرائیویٹ بینک کو قرضہ کیوں دیتے ہیں اور جا کر ان کے پاس پیسہ رکھواتے ہیں؟ ویسے ہم کسی مومن کو تو قرضہ دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہمیں زیادہ تھوڑی واپس کرنے ہیں۔ پرائیویٹ بینک کو پیسے دیں گے تو یہ ہمیں منافع دیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے شرط نہیں لگائی بینک پر کہ وہ ہمیں زیادہ دیں، کیونکہ شرط لگانا حرام ہے، تو یہ بینک والوں کی اپنی پالیسی ہے جس سے ہم فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں آیت اللہ سیستانی کہ ہاں جو قرضہ دینے والا ہے یعنی مالک، اس کے لیے مکروہ ہوگا کہ اس مقصد کے لیے قرض دے رہا ہے تاکہ مجھے پرافٹ ملے، کچھ زیادہ ملے، شرط زیادہ کی لگاتا تو پھر حرام تھا واضح، لیکن اس صورت میں شرط نہیں لگاتا، فقط اس کی نیت میں ہوتا ہے کہ میں قرض دے رہا ہوں اسے اور یہ مجھے زیادہ دے گا، مکروہ ہے۔ یعنی قرض کو تھوڑا زیادہ واپس کر کے دینے والا مستحب ادا کر رہا ہے، لیکن قرض لینے والے کے لیے مکروہ ہے۔ ہاں کراہت سے بچ سکتا ہے وہ اس طرح کہ بلکہ قرض دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ جب قرضہ لینے والا کوئی چیز ہدیہ کے عنوان سے عطا کرے کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ جو شے اضافی ملی ہے اس کو وہ حساب کر لے اپنی طلب کے عوض میں، یعنی اس نے اپنا قرضہ طلب کرنا تھا تو اب اسے یہ قرضہ واپس ملا ہے تو یہ اس کے عوض میں حساب کرے، اس معنی کے ساتھ کہ یہ اپنی طلب میں سے ساقط کر دے جو اسے ہدیہ میں کوئی چیز ملی ہے، اس کی مقدار کے مطابق اپنے قرض میں سے کوئی چیز چھوڑ دے۔ یعنی فرض کرے مثلا اس نے اسے 1,00,000 روپے قرضہ واپس کیا ہے اور ساتھ مثلا ایک سوٹ کپڑے کا بھی ہدیہ کر دیا، تو اب یہ مالک اپنے قرض میں سے مثلا 3,000 روپے نکال کر اسے دے دے کہ یہ لیں 3,000 روپے، یہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ کو بخش دیتا ہوں، میں نے 1,00,000 روپے پورا لینا تھا لیکن اس 1,00,000 میں سے آپ کو 3,000 دے دیتا ہوں واپس۔ خلاصہ یہ کہ وہ فری میں ہدیہ قبول نہ کرے کہ ہدیہ کے بدلے میں اپنا کچھ پیسہ اس کو دے دے، یہ مستحب ہو جائے گا قرض دینے والے کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔